ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ان میں ایک دعا کا تذکرہ کل سامنے آیا تھا کہ اے اللہ ان کے درمیان ایک ایسا نبی بھیج جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیات تلاوت کرے۔ کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ کتاب کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا ایک جملہ یہ بھی تھا ایسا نبی بھیج جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کو سکھائے سمجھائے، ایسا نبی ان کے درمیان بھیج دے۔ اس سے ایک معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں تھیں ان میں پہلی ذمہ داری کتاب اللہ کی تلاوت اور دوسری ذمہ داری کتاب اللہ کی تعلیم، تعلم، سمجھانا، بتلانا، ایکسپلین کرنا اس کتاب کو، یہ نبی کا کام تھا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، صرف کتاب پڑھ لینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت ساری کتابیں آج کل زبانوں میں آ گئی ہے، انگلش میں تو تقریباً مواد آ گیا ہے، ایلوپیتھک کا، ہومیوپیتھک کا، انجینئرنگ کا، نیٹ پہ دستیاب ہے، کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں، آج کل تو نیٹ پہ دستیاب ہو گیا۔ تو کیا کوئی شخص MBBS کی کچھ کتابیں پڑھ کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیا کوئی آدمی انجینئرنگ کی کتابیں، B.Tech کی کتابیں پڑھ کر کے انجینئر بن سکتا ہے؟ صاحب پڑھنے تو آتا ہے، مجھے انگلش آتی ہے، مثال کے طور پہ مان لیا جائے کہ اگر MBBS کی کتاب کا یا B.Tech کی کتاب کا ترجمہ اردو میں کر دیا جائے اور میں اردو میں اسے پڑھ لوں، جیسا کہ تقریباً ہر زبان میں ترجمے ہو رہے ہیں۔ قانون کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے، ہندوستان کے لاء کا، انڈین لاء کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا ہے، نیٹ پہ دستیاب ہے۔ اگر میں پڑھ لیا تو کیا میں وکیل بن گیا؟ کتاب کے پڑھ لینے سے آدمی اس کا حامل نہیں بن جاتا، فن کا حصول اور فن کا جو علم آتا ہے وہ محض کتاب کے پڑھنے سے نہیں آتا ہے جب تک کہ باضابطہ کسی استاد کی نگرانی میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھا نہ جائے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، بعض قرآن و حدیث کی بعض کی چیزوں کو یا تو بالکل نہیں سمجھ پاتے ہیں یا بعض مرتبہ الٹا سمجھ لیتے ہیں۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو باضابطہ پڑھو، باضابطہ سمجھو کسی معلم کی نگرانی میں، بولتے اس کی کیا ضرورت ہے، ہم کو خود پڑھنے آ رہا، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم کو خود سمجھ میں آ رہا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ایک حصہ تو وہ ہے جو محض پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے انبیاء کے واقعات ہیں، آخرت کا تذکرہ ہے، یہ عام طور پہ سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، واقعات اور تذکیر کے پہلو۔ لیکن ایک حصہ وہ ہے جو مسائل سے تعلق رکھتا ہے، بعض چیزیں وہ ہے جو متشابہات سے تعلق رکھتی ہے، مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اس کو تو باضابطہ سمجھنا سمجھانا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ اچھے علماء بھی اس کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں جب تک کہ کسی ماہر ایکسپرٹ عالم سے سمجھ نہ لے۔ تو جب تک عالم کی ضرورت اور استاذ نہ ہو تو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو قرآن بھی ایک فن کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، وہ کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ چلو مان لیا جائے، نہیں صاحب ہم کو سمجھ میں آ جاتا، ترجمہ ہو گیا نا، ترجمہ دیکھ لیں گے سمجھ میں آ جاتا۔ تو جب اس سمجھ میں آ جاتی کتاب تو پھر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی؟
حضرات صحابہ کرام عربی کے ماہر تھے، کتاب اللہ عربی میں اتری ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ بول دیتے تھے، جبریل لے جا کر کے اس کتاب کو کعبۃ اللہ پہ رکھ دو یا کعبۃ اللہ کے دروازے سے لٹکا دو، کعبۃ اللہ کے اندر ایک سے زائد کتابیں رکھ دی جائے، لوگوں کتاب پڑھو سمجھ لو۔ کتاب کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کتاب پڑھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں بات کو، تو اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت؟ بلکہ کتابیں دنیا میں 4 ہی آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ اگر لوگ کتاب پڑھ کر سمجھ جاتے اور کتاب پڑھ کر کسی کی زندگی میں انقلاب آ سکتا تھا تو 1,24,000 کتابیں آنی چاہیے تھی، 1,24,000 کتابیں آنی چاہیے تھی، نبی 4 آنا چاہیے تھا۔ کتاب پڑھ کے اگر ہدایت مل جاتی اور کتاب پڑھ کر کے آدمی بات سمجھتا تو 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتابیں بھیجتے اللہ تعالیٰ، 2-4 انبیاء کو بھیج دیتے کافی تھا۔ مگر معلوم یہ ہوا کہ کتاب سے آدمی نہیں بنتا ہے، آدمی سے آدمی بنتا ہے۔ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، جیسے آج کل نظام چل رہا، بھائی کتابیں چھپی ہوئی ہے، کتابیں آن لائن مل رہی ہے، پھر اس کے بعد اسکول والے پڑھا رہے ہیں آن لائن۔ ارے کیوں پڑھا رہے بھائی آن لائن؟ بچوں کو بول دو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، بیماری پھیل رہی ہے، لہٰذا لو پڑھ لو کتابیں، لو پڑھ لو سمجھ لو کچھ، اور اس کے بعد پھر مول صاحب سمجھا رہے ہیں آن لائن درس دیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فن اور علم استاذ کے بغیر، آدمی کے بغیر کتاب کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ سہولت ہوتی ہے کتاب کے ذریعے سے، مگر ہر فن کا اصول یہ ہے کہ جب تک اس کا استاد نہ بھیجا جائے کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ معلم اول قرآن کریم کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ آپ سمجھا، آپ کے بغیر اگر کوئی قرآن کو سمجھ رہا ہے تو بھٹک جائے گا، اور بھٹک رہے ہیں لوگ، بھٹک رہے ہیں اور بھٹک کے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے نبی سے کیا سمجھا، پھر صحابہ نے ان کے بعد تابعین کو سمجھایا، پھر تابعین نے ان کے بعد ان کے شاگردوں کو، ان کے اسٹوڈنٹ کو، تابعین کو سمجھایا۔ وہاں سے لے کے یہاں تک 1400 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ یہی سلسلہ مستند ہے، اتھینٹک ہے، یہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے یا الٹا سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ماہرین سے، اس کے ایکسپرٹ ترین لوگوں سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔